طاقتور کنٹریز میں سے ایک اور یہاں کے قانون بھی سب سے الگ۔ میں بات کرنے والی ہوں جرمنی کی، جس کا آفیشیل نام فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ہے۔ جرمن گورنمنٹ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ آپ جرمن ہو اور آپ کے پاس جاب نہیں تو کوئی بات نہیں، 450 یورو گورنمنٹ آپ کو ہر مہینے دے گی، جو پاکستانی روپے میں 85,000 بنتے ہیں۔ اگر کار ہے پیٹرول نہیں تو کوئی بات نہیں، گورنمنٹ دے گی۔ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں اور پیسے نہیں تو گورنمنٹ دے گی۔ اسی وجہ سے پڑھائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو گورنمنٹ نے اسے فری کر رکھا ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن ہو یا ہائر ایجوکیشن، بالکل فری۔ جہاں کوئی 12 پاس کر جائے تو سمجھو وہاں کا وہ چودھری ہے۔ ایریا کے حساب سے 3,57,386 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، جس کی اکانومی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے۔ جی ڈی پی کا تو اندازہ بھی مت لگاؤ، کیونکہ یہاں کی جی ڈی پی 4 ٹریلین US ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ آبادی کی بات کی جائے تو یہاں 8 کروڑ 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ لوگ برلن سٹی میں رہتے ہیں، جو یورپ میں لندن کے بعد دوسری فیمس سٹی ہے۔ جرمنی میں سب سے زیادہ کرسچینز رہتے ہیں، جو ٹوٹل آبادی کا 59% ہیں۔ پچھلے 10 سال سے اسلام جہاں پہ بڑھ رہا ہے، جو کہ جرمنی میں رہنے والوں کے لیے دوسرا بڑا مذہب ہے۔ جرمنی کا پاسپورٹ بہت سٹرونگ ہے، جہاں کے لوگ بغیر ویزا کے 177 کنٹریز میں جا سکتے ہیں۔ جرمنی کی بات ہو اور جنگ کی بات نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، میں بول رہی ہوں ورلڈ وار کے بارے میں۔ جب فرسٹ ورلڈ وار اینڈ ہوئی تو یہاں صرف 1,000 عورتیں اور 350 مرد بچے، یعنی 3 عورتیں اور 1 مرد۔ پورا کنٹری برباد ہو چکا تھا، قرضہ اتنا زیادہ تھا جو ٹنوں کے حساب سے سونا دے کے بھی نہ اتار سکے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں رشین آرمی نے ینگ گرلز کا ریپ کیا، جن کی ایج 13 سال سے 20 سال کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ برلن پاپولیشن آج تک ریکور نہیں ہو سکی، جو ورلڈ وار سے پہلے تھی، اور اسی وجہ سے یہاں پچھلے 20 سال میں بچوں کی کمی کی وجہ سے کم 2,000 اسکولوں کو بند کرنا پڑا۔ 1940 میں US اور برٹش ایئر فورس نے پورے یورپ پہ 30 لاکھ ٹن بمز گرائے، جن میں سے 20 لاکھ تو جرمنی پہ ہی گرے، اور ان میں سے کچھ بمز ہی ڈیفیوز کیے گئے۔ آج بھی ہر سال یہاں 5,000 بمز ڈیفیوز کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بلڈنگ بنانے سے پہلے وہاں گورنمنٹ سے اپروول لیا جاتا ہے کہ کہیں بلاسٹ نہ ہو جائے۔ جرمنی کی بات ہو رہی ہو اور فٹ بال کی بات نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ 4 ورلڈ کپ اپنے نام کر چکی ہے: 1954، 1974، 1990، 2014۔ لوئسٹ برتھ میں جرمنی کو لسٹ میں سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ یہاں 30 سے یا 32 سال سے پہلے ان کو کوئی ڈیڈی بول دے مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جرمن کو نیشن آف رینٹرز سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں 41% لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے، باقی سب رینٹ پہ رہتے ہیں۔ جرمنز کی انوکھی بات یہ ہے کہ لڑکی کے بنا تو ساری زندگی گزارتے ہیں، لیکن سوٹے کے بنا نہیں۔ سگریٹ کی ان کو اتنی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، جیسے پولینڈ میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں انہیں سگریٹ سستی مل جاتی ہے۔ شراب تو ان کے خون میں ہے، بچپن میں دودھ پیا ہو یا نہیں، شراب لازمی پی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شراب پینے میں دنیا کے چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ یہاں ہر جرمن سال میں 140 لیٹر شراب پی جاتا ہے۔ ہیروئن کی اوور ڈوز سے یہاں ڈیلی موت ہو جاتی ہے۔ ہٹلر کا نازی سیلیوٹ کرنے پہ یہاں آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں کوئی بھی سزا یافتہ آدمی جیل سے بھاگتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، کیونکہ وہاں کے قانون میں ہے کہ آزاد ہونا ہر کسی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی آرمی کو کوئی آرڈر دیا جائے اور اس سے کوئی انسان مشکل میں آ رہا ہو تو اس آرڈر کی ایسی کی تیسی، جی ہاں، آرمی اسے بالکل اگنور کر سکتی ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جرمنی میں کوڑا پھینکنا ہے تو پہلے ڈسٹ بن کا کلر دیکھ لینا، کیونکہ یہاں کھانا پھینکنے کے لیے الگ کلر کی ڈسٹ بن، سبزی کے لیے الگ، فروٹ کے لیے الگ، پلاسٹک بیگز کے لیے الگ ڈسٹ بن رکھی جاتی ہے۔ دنیا کی پہلی میگزین بھی جرمنی میں لانچ ہوئی۔
اور یہی آپ کو دنیا کا سب سے بڑا چرچ دیکھنے کو مل جائے گا۔ جرمنی کی روڈز یورپ کی چمچماتی روڈز میں سے ایک ہیں، جہاں سپیڈ لمٹ کا تو نام ہی نہیں۔ آٹوبین ہائی وے جرمنی کی سب سے خوبصورت ہائی وے ہے۔ جرمنی نے سیریا میں ہوئے اٹیکس کی وجہ سے وہاں کے ریفیوجیز کو سب سے زیادہ پناہ دی۔ دنیا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچر کمپنیز آڈی، مرسڈیز، BMW سب جرمنی میں ہی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دینا، کیونکہ بہت سی ایسی ویڈیوز میں بناتی رہوں گی۔